أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب المسائل الجاہلیہ ہے۔ اس کتاب کو بنیاد بنا کر 15 روزہ سلسلے درس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ مہینے کے پہلے اور تیسرے اتوار کو اس درس کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں ان مسائل میں سے جن کا ذکر شیخ الاسلام نے جاہلیت کے مسائل میں کیا ہے، پہلے مسئلے کا ذکر ہوا تھا۔ آج ہمارے سامنے دوسرا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ انہم متفرقون فی دینہم، کہ اہل جاہلیت اپنے دین کے سلسلے میں فرقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جماعت اس چیز پر خوش اور مگن ہے جو اس کے پاس ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ فی دنیا ہوں، وہ دنیا کے سلسلے میں ہی بٹے ہوئے تھے۔ وَيَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الصَّوَابُ، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بٹنے کا جو راستہ ہے نا، الگ الگ ہو کر رہنے کا راستہ اور طریقہ، یہی درست اور اچھا طریقہ ہے، بہتر ہے۔ فَأَتَى بِالْاجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ، تو اللہ تعالیٰ دین لے کر آیا اور اس طرح سے لوگوں کے اجتماع کا انتظام کر دیا، یعنی ایک ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا شرع لکم من الدین ما وصی بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ دین مشروع کیا ہے جس کی وصیت اس نے نوح علیہ السلام کو کی، اور جس کی وحی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کی، اور جس کی وصیت ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی۔ کیا ہے وہ؟ کہ دین قائم کرو اور دین کے سلسلے میں فرقوں میں مت بٹو، ولا تتفرقوا فیہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جو لوگ، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں کر دیا، فرقوں میں بٹ گئے اور گروہ میں ہو گئے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق کسی قسم کا نہیں ہے۔ اور ان کی مشابہت سے، یعنی اہل جاہلیت کی مشابہت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور کہا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو فرقوں میں بٹ گئے اور واضح دلیلوں کے آنے کے باوجود ان کے پاس اختلاف میں پڑ گئے۔ اور دنیا کے سلسلے میں بھی بٹنے، گروہ بندی میں پڑنے سے منع فرمایا اور کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے تھام لو اور بٹو نہیں۔ تو یہ شیخ الاسلام کی عبارت ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ شیخ الاسلام نے اہل جاہلیت کی خصلتوں میں سے ایک خصلت کا ذکر کیا ہے۔ وہ خصلت کیا ہے؟ تو وہ خصلت ہے گروہوں میں بٹنا، ایک جماعت بن کر نہیں رہنا۔ شیخ الاسلام نے کہا کہ
اہل جاہلیت اس مصیبت میں مبتلا تھے، اور یہ کہا کہ دین کے سلسلے میں بھی اس مصیبت میں تھے اور دنیا کے سلسلے میں بھی اس مصیبت میں پڑے ہوئے تھے۔ اہل جاہلیت کون ہے؟ تو اہل جاہلیت یا تو ان پڑھ عرب تھے، مشرکین، یا پھر اہل کتاب تھے جو پڑھے لکھے لوگ تھے۔ دونوں کے یہاں بٹنے کی بات تو تھی، دونوں کے یہاں دونوں بٹے ہوئے تھے، اہل جاہلیہ مشرکین بھی اور جاہلی اہل کتاب بھی بٹے ہوئے، دونوں بٹے ہوئے تھے۔ دین کے سلسلے میں بٹنے کی جو بات ہے نا، تو امیین کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ شرک میں پڑ گئے تھے، اور شرک میں پڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ خدا اور الگ الگ مذہب۔ تو جتنے خدا ہوں گے اتنے مذاہب ہوں گے، اتنے ٹکڑے ہوں گے۔ یہ جو عرب کے لوگ تھے نا، تو ان کے تو معاملات ہی الگ تھے کہ قبیلوں کی بنیاد پر بت پرستیاں ہو رہی تھی۔ تو منات ہے ایک قبیلے کا ہے، لات ہے کوئی اور قبیلہ پوج رہا ہے، اور عزا دیوی کسی اور قبیلے کی دیوی ہے۔ اس طرح الگ الگ گروپوں میں بٹ کر اور قبائل کی بنیاد پر بت موجود تھے، اور اس بنیاد پر بھی ان کے یہاں تقسیم تھی کہ کچھ لوگ بت کو پوج رہے ہیں تو کچھ لوگ جھاڑ کو پوج رہے ہیں، کچھ لوگ بزرگوں کو پوج رہے ہیں تو کچھ لوگ فرشتوں کو پوج رہے ہیں، اور بہت سارے وہ بھی تھے کہ جو ستاروں کو پوجتے تھے، شمس اور قمر کی عبادت کرتے تھے۔ تو ان سب کی بنیاد پر کیا ہے، الگ الگ گروپ بندیاں ہیں۔ یہ تو امیین کا تھا معاملہ، یعنی عربوں کا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نہیں تھے۔ اور یہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے نا، تو ان کے اندر بھی گروپ بندیاں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث اس سلسلے میں ہم سب کو معلوم ہے، اور قرآن مجید نے ان کا ذکر بھی کیا ہے، ان کے اختلاف کا، کہ کیا تھے یہ؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور نصارہ ان کے بعد 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ تو بٹنے کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور دین کے سلسلے میں بٹنے کی بات ہے یہ۔ دنیا کے سلسلے میں بھی دونوں بٹے ہوئے تھے، تو دنیا کے سلسلے میں بٹنے کی بات کیا ہے؟ تو ہر قبیلہ اپنی جگہ پر ایک فرقائی تھا، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے لیے بالکل بھی روادار نہیں تھا عربوں میں۔ یہاں تک کہ جو قبیلے آپس میں اوپر جا کر بھائی بھائی تھے نا، تو وہ بھی آپس میں لڑنے ہی والے تھے۔ اس سلسلے میں جو آیت شیخ الاسلام نے پیش کی ہے نا، کہ دنیا کے سلسلے میں یہ بکھرنے والے اور لڑنے والے تھے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ نے دنیا کے سلسلے میں فرقے میں پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو دنیا کے سلسلے میں یہ ہے، یہ بات کدھر سے معلوم ہو رہی ہے؟ تو ادھر سے معلوم ہو رہی ہے، اس طرح معلوم ہو رہی ہے کہ اس آیت کریمہ کا نزول ایک خاص واقعے کے پس منظر میں ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ تو واقعہ یہ ہے کہ اوس اور خزرج جو کبھی لڑنے والے تھے، اور دونوں قحطانی قبیلے یمن سے آنے والے لوگ تھے بڑے ان کے، اور پھر آگے چل کر اوس اور خزرج دو باپ کے نام پر دو خاندانوں میں بٹ گئے تھے۔ تو دونوں آپس میں بھائی بھائی تھے، لیکن دونوں لڑتے تھے، اور ان کو لڑانے والے لوگ بھی تھے، یعنی یہود۔ تو لڑانے والے لوگ تھے، یہ لڑتے تھے۔ جنگ بعاث نام کی جنگ ان کے درمیان تھی۔ تو جنگ بعاث کی جو لڑائی ہے نا، کہتے ہیں کہ 100 سال سے زائد عرصے سے ان کے درمیان جاری تھے۔ اب جو قوم مسلسل ایک صدی سے آپس میں لڑ رہی ہو، اس کی حالت کیا ہوگی؟ تو حالت بالکل دیگرگو ہو گئی تھی۔ ان کے اچھے بڑے جو لوگ تھے نا، سارے کے سارے مارے گئے تھے، اور ان کی حیثیت بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی مدنی معاشرے میں۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے زمانے میں ان کے 6 لوگوں کے سامنے بات رکھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تو فوری طور پر انہوں نے لبیک کہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں سن رکھا تھا یہودیوں سے اس بنیاد پر بھی، اور فوری طور پر لبیک کہنے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ
اب لڑتے لڑتے تھک گئے تھے اور کسی مسیحا کی تلاش میں تھے کہ جو آئے اور ان کو کیا کر دے، جوڑ دے، ان کے اختلاف کو ختم کر دے۔ تو مسیحا ان کو نظر آ گیا اور کہا آپس میں انہوں نے کہ یہود قبل اس کے پہل کریں، ان کے سلسلے میں آگے بڑھے نا، ہم کو آگے بڑھ دینا ہے، ہم پہل کریں گے اور پہلے ہم ان کی نبوت کو تسلیم کر لیں گے۔ تو اس طرح 6 لوگ مسلمان ہو گئے مدینہ کے، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد منظر کچھ یہ سامنے آیا کہ تقریباً مدینہ کے لوگ مسلمان ہو گئے، بعض لوگوں کو چھوڑ کر کے جنہوں نے منافقت کا راستہ اختیار کیا۔ تو اب یہ جو لڑنے والے لوگ تھے اب کیا ہو گئے، یہ ایک ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو ایک ہو گئے نا، ان کا ایک ہونا ان لوگوں کو بالکل بھا نہیں رہا ہے کہ جو ان کو لڑاتے رہتے تھے اور ان کے لڑنے کی بنیاد پر حکومت بھی کرتے تھے اور ہتھیاروں کی سپلائی بھی ان کی طرف سے ہوتی تھی۔ تو معاشی اعتبار سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے اور سیاسی اعتبار سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے۔ سمجھ رہے بات؟ مالی اعتبار سے بھی فائدہ اور سیاسی اعتبار سے بھی۔ سیاسی اعتبار سے فائدہ اٹھانے کا مطلب کہ حکومت، فوقیت معاشرے میں، کن کو؟ یہود کو۔ اور مالی اعتبار سے بھی وہ کیا ہے، تو ہتھیار بیچ کر مالی فوائد بھی ہوتے تھے اور پھر سودی بنیاد پر پیسے دیتے۔ اب لڑیں گے تو ضرورت تو پڑتی ہے نا، تو اس طرح سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مل گئے، اب ملنے کی وجہ سے سیاسی اعتبار سے بھی فائدہ ناپید ہے اور معاشی اعتبار سے بھی فوائد کا سلسلہ رک گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک دن کا منظر ہے، اوس اور خزرج کے لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، ماحول اچھا ہے، خوشگوار ہے۔ ایک یہودی شاس بن قیس نے یہ منظر دیکھا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی، جل بھن گیا۔ ایک نوجوان کو اس نے تیار کیا اور کہا کہ جاؤ ان کے درمیان کھڑے ہو جاؤ اور بعاث سے متعلق، جنگ بعاث سے متعلق جو اشعار ایک دوسرے کی طرف سے کہے گئے نا، پڑھو۔ تو اب جا کر پڑھنا شروع کیا اس نے۔ اب یہ جو اشعار ہیں وہ کیا ہے؟ تو سامنے والے کی برائی، اپنی بڑائی۔ تو اوس والوں نے اپنی بڑائی کی ہے اور خزرج والوں کی برائی کی ہے اپنے اشعار میں، اور خزرج والوں نے بھی ایسا کیا اور یہ اشعار پڑھے جا رہے ہیں۔ اب وہ پرانے جو جذبات تھے نا، نفرت کے، ایک دوسرے سے دوری کے جذبات، وہ ابھر آئے اور پھر مقابلے کی باتیں ہونے لگ گئی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے، چلو ہر راہ پہ کون کس کو دیکھتا ہے اور کون کس کا مقابلہ کرتا ہے۔ قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی، خوریزی ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی ہے اور آپ آئے اور کہا کہ میرے رہتے ہوئے جاہلیت کی یہ پکار لگاتے ہو۔ تو اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، بٹو نہیں۔ اور پھر اللہ نے یاد دلایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ اللہ کے انعام کو یاد کرو، جب تم دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور اللہ کے انعام کی بنیاد پر تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ تو یہ جو لڑنا تھا نا، یہ دین کی بنیاد پر لڑنا نہیں تھا۔ کس بنیاد پر لڑنا تھا؟ دنیا کی بنیاد پر۔ تو دنیاوی اعتبار سے لڑنے کی یہ صورت تھی۔ اور یہ جو یہود اور نصارہ ہے نا، یہود مدینے میں رہنے والے خاص طور پر، وہ بھی لڑتے تھے۔ تو ان کے ساتھ ایک قبیلہ قریظہ، ایک نے اوس کے ساتھ اپنے آپ کو کر لیا، اور دو جو قبیلے تھے بنو قینقاع اور بنو نذیر، وہ خزرج کے ساتھ لڑتے تھے۔ قرآن مجید نے سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ میں صرف اشارہ کرتا ہوں کہ قرآن مجید نے کہا کہ تم پر تو یہ حرام ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، اور یہ بھی حرام ہے کہ ایک دوسرے کو قیدی بناؤ۔ تو قیدی بناتے بھی ہو، قتل بھی کرتے ہو، اور پھر فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے اور کہتے ہو کہ فدیہ دے کر چھڑانا اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کہا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اچھا اللہ یاد آ رہا ہے یہاں؟ لڑنے کے موقع پر اللہ یاد نہیں آتا اور قتل کرنے کے موقع پر اللہ یاد نہیں آتا۔ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ قرآن اللہ کی کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو۔ تو اس طرح کا جو رویہ ہے نا، اس کا انجام کیا ہے؟ تو کہا دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب کی شکل میں اس کا نتیجہ سامنے آنے والا ہے۔ تو یہ بھی دنیا کی بنیاد پر کیا تھے؟ لڑنے والے لوگ تھے، لڑتے تھے، دونوں اعتبار سے لڑتے تھے۔ اب میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بات سمجھ لیجئے کہ دین کے نام پر لڑیے یا دنیا کے نام پر لڑیے، لڑنا ایک ادابی ہے۔ اور جو قوم لڑائی میں پڑ جائے نا، تو وہ
قوم پست ہو جاتی ہے اور اس قوم کی قسمت میں ذلت لکھ دی جاتی ہے، ذلت۔ تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے نقشے کا جائزہ لیجئے، کوئی مضبوط حکومت نہیں ہے نا، اور کوئی وقار بھی نہیں ہے۔ ایک طرف رومی ہے اور دوسری طرف ایرانی ہے، جب چاہتے گھس جاتے ان کے علاقے میں، قیدی بناتے، لونڈیاں بناتے ان کی عورتوں کو اور بچوں کو اٹھاتے اور لے کے چلے جاتے۔ ان کے پاس کوئی طاقت ایسی تھی نہیں کہ مقابلہ کرتے۔ کس کا نتیجہ تھا یہ؟ کس کا؟ آپس میں بٹے رہنے کا۔ اور ایک مشہور واقعہ چونکہ آپ سب کو معلوم ہے اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ ابرہا یمن سے، یمن کا گورنر ابرہا آیا تھا نا، کس لیے آیا تھا؟ خانہ کعبہ کو ڈھا دینے کے لیے، ڈھا دینے کے لیے۔ کہاں سے آیا؟ یمن سے آیا۔ کہاں تک پہنچا ہے؟ تو وادی محصر، منا سے قریب کی وادی ہے یہ، یعنی بالکل خانہ کعبہ سے قریب آ گیا ہے۔ لڑنے کی کوشش کی بعض لوگوں نے، لیکن اجتماعی کوشش نہیں تھی نا، تو اس لیے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا اور سارے کے سارے قیدی بنائے گئے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ بکھرے ہوئے اس حد تک تھے کہ ایک گورنر ایک علاقے کا آتا ہے اور ان کے علاقے کے بالکل اندر میں گھس جاتا ہے، گھستا ہے، اور وہ جو مقدس اور معظم مقام ہے ان کی نگاہ میں، اس کو توڑنے کے لیے تیار اس کے در پہ ہے، اور ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے بکھرنے کی وجہ سے کہ اس کا مقابلہ کر سکے، ہمت ہی نہیں ہے۔ ابو عبد المطلب نے کیا کہا کہ نا لڑ نہیں سکتے، اس لیے پہاڑوں میں جا کر چھپ جاؤ، وہ جس کا گھر ہے نا وہ سنبھال لے گا۔ یہ بے حیثیتی کیوں ہے؟ یہ بے حیثیتی کیوں ہے؟ تو یہ اس لیے ہے کہ ایک نہیں ہے۔ تو ایک نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہونا پڑے گا؟ ذلیل ہونا پڑے گا، رسوا ہونا پڑے گا، بے حیثیت بن کر جینا پڑے گا، عزت نہیں رہے گی۔ اہل جاہلیت نے بکھرنے کو اپنا شیوا اور طریقہ بنایا نا، اللہ نے ان کو ذلیل کر رکھ دیا، اور زمین کے نقشے پر موجود تھے لیکن ذلیل ہو کر موجود تھے، ذلیل ہو کر، کوئی حیثیت ان کی نہیں تھی۔ شیخ الاسلام نے کہا کہ پھر اللہ نے ان کو جوڑنے کا سامان کر دیا، اور کس طرح کر دیا؟ تو ان کو دین دے دیا، اور دین کی بنیاد پر یہ ایک ہو گئے۔ تو بکھرنے کا نتیجہ دیکھ لیجئے، اور پھر جٹنے کا نتیجہ بھی سامنے ہمارے۔ یہ قبیلہ اور وہ قبیلہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اب لیڈر کون ہے؟ لیڈر ایک ہے۔ اس لیڈر کا نام کیا ہے؟ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سب اس کے پیچھے ہیں، تو ایک دین مل گیا، جوڑنے کی بنیاد نصیب ہو گئی۔ اب جو بکھرنے والے لوگ تھے اور جن کو اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے بھی سوچنا پڑتا تھا، اور جن کو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ ہمارا گھر اللہ کا، اپنے رب کا توڑا جا رہا ہے، ذرا حفاظت کریں گے اور دفاع میں کھڑے ہوں گے، اب وہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں گئے؟ گئے کہاں؟ روم والے بھاگ رہے ہیں، بھاگو۔ اور کون؟ تو ایران والے بھی بھاگ رہے جان چھڑا کے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ دیو آمدن، دیو آ رہے، جن بھوت آ گئے، بھوت۔ تو یہ جو ڈر اور خوف بیٹھ گئے ذہنوں میں نا، یہ اجتماعیت کی بنیاد پر، اجتماعیت کی برکات پر، جو بکھرے ہوئے تھے، ذلیل تھے، اور جب ایک ہو گئے نا تو عزت والے ہو گئے۔ اب جو ڈراتے تھے نا، غصے تھے نا، اب وہ جان بچا بچا کر بھاگ رہے ہیں۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ کیا ہے؟ ایک شہر پہ قبضہ، دوسرے شہر کو بھاگے، پھر ادھر سے پیچھا، وہ شہر بھی خالی کیا، اور پھر وہاں بھی پہنچے، یہاں تک کہ پورا ایران کس کے قبضے میں؟ مسلمانوں کے قبضے میں۔ پورا شام کا علاقہ کس کے قبضے میں؟ مسلمانوں کے قبضے میں۔ اجتماعیت آ گئی تو پھر عزت ہے، سربلندی ہے۔ اور جب اجتماعیت نہیں تھی نا، کیا تھے؟ ذلیل اور رسوا تھے۔ تو جاہلیت بکھرنا سکھاتی ہے، اور علم یہ جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ اللہ نے ان کو جوڑ دیا، مضبوط ہو گئے۔ جب تک جڑے رہے مضبوطی رہے، جب تک جڑے رہے مضبوط رہے، اور جب بکھرے تو پھر ذلیل ہو کر رہ گئے۔ اب یہ بکھرنا کیسے ہو گیا؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کے راستے پر چلو گے، اپنے سے پہلے لوگوں کے راستے پر۔ ایک روایت میں کہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو پہلے لوگ ہیں نا ہم سے، جن کی پیروی کی بات کر رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے ہم چلیں گے، کون لوگ ہیں؟
یہود اور نصارہ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہود اور نصارہ ہی ہے، ان کے علاوہ کون ہو سکتے؟ اور ایک روایت میں پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے، رومی لوگ ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں وہی مراد ہے، تو وہ بھی نصرانی تھے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے جیسے انہوں نے کیا ویسے ویسے تم بھی کرو گے، اور صاف لفظوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 71 میں بٹے، نصارہ 72 میں بٹے، اور تم 73 فرقوں میں بٹو گے۔ تو بٹنے کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی کی ہے۔ بٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو جو ہے وہ ہے۔ آج دیکھ سکتے کہ کیا ہے، رونا آئے گا، ہے نا، آنسو بہانا آئے گا، اور بیٹھ کے تبصرے بھی کریں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے، بہت ظلم ہو رہا ہے، لیکن ظلم کے لیے اٹھ کھڑا ہونے کی قوت کدھر سے لاؤ گے؟ ہے ہی نہیں نا، قوت کا سبب کیا ہے نہیں، تو یہ جو بے قوتی ہے یہ کدھر سے آئی؟ اس پر غور کر کے بات ختم کریں گے۔ انتشار کدھر سے آتا ہے؟ افتراق کا وجود کیسے ہوتا ہے؟ تو اہل جاہلیت شرک میں مبتلا تھے نا، بکھرے ہوئے تھے، توحید آئی ان کے درمیان کیا ہے؟ ایک ہو گئے، لیڈر نہیں تھا دینی کوئی، ایک بکھرے ہوئے تھے، ایک لیڈر میسر آ گیا نا، ایک ہو گئے۔ اب ہم اس کو بہت مختصر کر کے کہیں گے لفظوں میں، تو ان کو کلمہ نے یکجا کر دیا۔ کیا ہے کلمہ؟ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی خلاف ورزی کریں گے ٹوٹیں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کریں گے ٹوٹیں گے، بکھریں گے۔ لا الہ الا اللہ کی خلاف ورزی کا مطلب کیا ہے؟ شرک میں پڑیں گے، بکھر جائیں گے، اور غیر اللہ کی عبادت کریں گے نا تو ٹکڑیاں ٹکڑیاں بنیں گی۔ جب غیر کے آگے یہ سر جھکنے لگ جائے گا نا تو ایک ہی کیوں تو ہر گلی میں جھکنے کی جگہ موجود ہوگی، اور ہر جگہ یہ سر جھکے گا تو مزارات کثیر تعداد میں وجود میں آئیں گے، جھکیں گے لوگ۔ ہو رہا نہیں بٹنے کا، تو لا الہ الا اللہ کی خلاف ورزی ہے، لا الہ الا اللہ کی بٹنے کی بات یہ ہو گئی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کیا ہے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی دو بنیادیں، موٹے طور پر بہت ہے بنیاد، لیکن دو بنیاد ہے۔ ایک بنیاد کا نام کیا ہے؟ شخصیت پرستی ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں۔ اور دوسری بنیاد ہے خواہش پرستی، اور خواہش پرستی کا مطلب کیا ہے؟ بدعت پرستی، بدعت کے پیچھے چلنا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے اس پہلے والے درس میں آپ کو سمجھایا، محمد اللہ کے رسول ہیں کا مطلب کیا ہے؟ وہ لائیں گے اور ہم لیں گے، وہ کہیں گے اور ہم سنیں گے، اور وہی کہیں گے تو سنیں گے، دوسرے کی نہیں سنیں گے۔ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات سننی ہے، اس لیے کوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئیں گے تو ان کی نہیں سنیں گے اور اپنی بھی نہیں سنیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول ہونے کا مطلب پیغامبر، پیغام لے کر آئیں گے، تو جو پیغام لائیں گے نا وہی۔ لیکن کیا کیا ہم نے؟ تو اماموں کا رتبہ تو مولانا حالی نے پورا نقشہ کھینچ دیا، پورا نقشہ، کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر۔ تو یہ جو حصہ ہے نا، کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کی خلاف ورزی کا نقشہ مولانا حالی نے کھینچ دیا، اور پھر کیا کہا؟ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اور اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ تو نبی سے بڑھائیں، کن کو بڑھایا؟ کن کو؟ ائمہ کو۔ اماموں کو کیا کیا؟ نبی سے بڑھا دیا۔ بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ کیسے بڑھایا؟ تو کہتے ہیں کہ سچی بات کیا ہے؟ سچی بات ہے کہ مثال دے رہا، سچی بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا، اس مسئلے میں راجح قول حدیث کی بنیاد پر صحیح قول امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے، لیکن ہم نہیں مان سکتے۔ کس لیے نہیں مان سکتے؟ تو اس لیے نہیں مان سکتے کہ ہمارے امام کا قول اس کے مطابق نہیں۔ سمجھ رہے بات؟
کون سا مسئلہ یہ؟ تو مسئلہ بھی ذکر کر دیتا ہوں. کون سا مسئلہ ہے؟ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو لوگ اگر آپس میں معاملہ کرتے، کاروبار لین دین کرتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو لین دین کرنے والے لوگوں کو اختیار ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائے. تو جب تک ایک مجلس میں جہاں معاملہ داری ہو رہی ہے، جہاں بات ہو رہی ہے نا، لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے، وہاں جب تک ہے نا تب تک اختیار ہے. خریدنے والا چاہے تو کینسل کر دے، کہے کہ نہیں میں نہیں لوں گا، لوٹا دے سامان. اور بیچنے والا اگر چاہے تو کہے کہ نہیں بیچوں گا، دے دو. تو یہ اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے کہ اس حدیث کی بنیاد پر مسلک کس کا صحیح ہے؟ امام شافعی کا. لیکن ہم نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیوں؟ تو امام شافعی کا مسلک صحیح کیوں ہے اور ان کا مسلک کیوں صحیح ہے؟ اور یہ صحیح دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھنا کدھر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو ادھر نہیں دیکھ کے ادھر دیکھا جا رہا، امام کی طرف. تو یہ ایک تقلید بنیاد بن گئی، کس کی؟ بکھرنے کی بنیاد. اور محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. رسول ہونے کے مطلب ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے تھے کل یؤخذ ویرد الا صاحب هذا القبر، ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور نہیں بھی لی جا سکتی ہے. صحیح ہوگی لیں گے، نہیں ہوگی صحیح نہیں لیں گے، سوائے اس قبر والے کے. اس لیے کہ اس قبر والے کی ہر بات کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہی ہوتی ہے. تو اس لیے اس کی ہر بات لی جائے گی. اس کی خلاف ورزی کر دی. اور دوسری جو خلاف ورزی کی بنیاد کیا ہے؟ وہ بدعت سے نیا دین وجود میں آتا ہے. بدعت کے سلسلے میں کہنے والے نے کہا کہ یہ ریاست کے اندر ریاست کی تعمیر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حکومت کے اندر حکومت بنانا ہے. یہ دین ایک حکومت ہے. کس کا بنایا ہوا؟ یہ کس کا؟ اللہ کا بنایا ہوا. اور اس دین کو لانے والا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب نئی بات اگر پیدا کرتے ہیں اور اس کو دین کے طور پر پیش کرتے ہیں تو دین کے اندر کیا ہے؟ یہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنانے کی کوشش ہے. یہ تو کیا ہوگا پھر؟ لڑیں گے یا جڑیں گے؟ لڑیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ لڑنے کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں، بکھرنے کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں. بدعت کی بنیاد پر نئی نئی شکلیں دین کی پیدا ہوتی ہے. اور جتنی نئی شکلیں آئیں گی نا دین کی، اتنے فرقے بنیں گے، اتنی جماعتیں وجود میں آئیں گی. آج امت میں جو بکھرا ہوا نا، اس کی بنیاد اصل میں کیا ہے؟ اصل بنیاد تو یہی ہے. کیا؟ بدعات ہی ہے. بدعات ہی ہے. بدعات. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان هذا صراطی مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی. یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس راستے کی پیروی کرو. کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس راستے کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل، راستوں کی پیروی نہ کرو. فتفرق بكم عن سبیلی، یہ راستے جو ہے نا الگ الگ، یہ تمہیں اصل راستے سے ہٹا دیں گے. یہ جو راستے ہیں نا ہٹانے والے، وہ کیا ہے؟ تو امام مجاہد رحمہ اللہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص اور مفسر قرآن، کہتے ہیں کہ البدع والمحدثات، یہ جو راستے ہیں نا، راستے جو ہٹاتے راستہ سے، وہ کیا ہے؟ بدعتیں ہیں، نئی نئی چیزیں ہیں. تو نئی چیزیں وجود میں آئیں گی، جو نقطہ ہے اس سے الگ ہو جائیں گے، راستے سے ہٹ جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا کہ 73 میں بٹیں گے، کہا کہ 72 کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. جہنم میں 72 جائیں گے، ایک نہیں جائے گا. پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نہیں جانے والا کون سا فرقہ ہے؟ کون سا ہے؟ تو کہ میں انا علیہ واصحابی، وہ کہ جو اس طریقے پر چلے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو یہ نقطہ اتفاق ہے. اور یہاں اس نقطے سے ہٹنا کیا ہے؟ افتراق کی طرف جانا ہے. اس نقطے کا نام کیا ہے؟ اتباع ہے. اور وہاں سے بھٹکنے کا نام کیا ہے؟ ابتداء ہے، افتراق ہے. صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معیار، اس معیار کو جو چھوڑ دے وہ کیا ہے؟ بھٹک جائے گا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بات لمبی نہیں کرتے ہوئے کہنے کی جو بات ہے وہ یہ کہ بکھرنا یہ دین والوں کا شیوا تو نہیں ہے. دین والوں کا شیوا نہیں ہے، یہ جاہلیت والوں کا شیوا ہے. جاہلیت کا مصیبت یہ ہے کہ ہم کدھر چل پڑے؟
جاہلیت، اب چل پڑنا کبھی تو غلط راستے پر، کبھی جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، لا علمی کی وجہ سے، اور کبھی چل پڑنا کیا ہے ضد اور ہردرمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اہل کتاب کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بار بار کہی ہے، کئی جگہ کہی کہ انہوں نے جو اختلاف کیا نا، علم کے آنے کے بعد کیا ہے، علم کے آنے کے بعد کیا ہے، اور واضح دلیلوں کے آنے کے بعد کیا ہے، علم ہے، روشنی ہے، پھر کیوں بھٹک رہے ہیں؟ تو کہ بغیم بینہم، آپسی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ آسان لفظوں میں اگر اس کو کہیں گے نا تو ایک بات یہ سمجھیے کہ کوئی چیز شروع ہوتی ہے نا تو پہلے ضروری نہیں ہے کہ اس کی وہ شکل ہو جو بعد میں ہو جاتی ہے، اور پہلے ضروری ہے کہ ویسی ہی نیت ہو، لیکن ایک چیز شروع ہو گئی اصل ٹریک سے، راستے سے ہٹ کر، بعد میں کیا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اگر کوئی قول کہا ہو، ہرگز بھی ان کا مقصد نہیں ہوگا کہ کیا ہے اسی کو لے کر چلنا ہے، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، میرا صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا طریقہ ہوگا، آپ کہہ کے گئے۔ اور ان کے جو شاگرد ہوں گے ان کا بھی مقصد نہیں امام کا قول بیان جمع کرنے کے پیچھے کہ انہی کے پیچھے چلنا ہے، لیکن بعد میں کیا ہو گیا؟ تو بعد میں یہ ہو گیا کہ نہیں چلنا ہی ہے، تو چلنا ہی ہے کا نام بغے ہے، ضد ہے، نہیں ہماری مسجد اب الگ ہی رہے گی، 1.5 اینٹ کی مسجد ہم بنا ہی کے رہیں گے۔ تو کبھی بے علمی اور ضد کی وجہ سے بھی اختلاف ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جانے میں بھٹکے یا انجانے میں بھٹکے، بھٹکنے کا انجام کیا ہوگا؟ ہلاکت ہے، بربادی ہے، دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی عذاب میں پڑنے کی بات ہے۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو بھٹکنے سے اور بکھرنے سے بچنا چاہیے، اور بچنے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ بچانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ کس بنیاد پر؟ تو کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم آپس میں اختلاف کر لو کسی مسئلے میں تو اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ، کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو تو لوٹاؤ، لیکن کب لوٹاؤ گے؟ جب آخرت کے دن پر اور اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوگے۔ تو راستہ بتا دیا کہ بکھرنے سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ آئیے قرآن کی طرف اور آ جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ بچنے کا راستہ ہے، اور بچنے کی ذمہ داری دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا کہا؟ تو کہا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، برابر ایک جماعت اس امت میں ایسی رہے گی جو حق کی دعوت دیتی رہے گی، جو لوگ مخالفت کریں گے اس سے کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ تو یہ جماعت رہنی چاہیے، اس جماعت کا کام ہوتے رہنا چاہیے۔ اب نبی تو نہیں آنے والا ہے، اور نبی کی بنیاد پر جڑنے کی بات نہیں ہونے والی ہے۔ پہچان کرنا کہ وہ کون سی جماعت ہے، اس جماعت کے ساتھ رہیے، اس جماعت کے ساتھ رہنا اتحاد ہے، اور اس جماعت سے الگ ہونا کیا ہے؟ افتراق ہے۔ توحید جوڑے گی، اتباع جوڑے گا۔ توحید اور اتباع سے ہٹ کر جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ جوڑنے کا نام نہیں ہے، اور جڑنا اصل وہ ہے جو دل کی بنیاد پر جڑنا ہو۔ ہاتھ ملانا یہ جڑنے کا کام نہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں میں ذرا سمجھیے، میں اشارے میں کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں کہ ہاتھ ملانے کا نام جڑنا نہیں ہے۔ نہیں، آپ اپنی جگہ پر رہے، ہم اپنی جگہ پر رہیں گے، مل کر رہنا چاہیے۔ تو اپنی جگہ پر رہ کے کیسے ملیں گے؟ ایک جگہ پہ ہو جائیں گے تب ملنا ہوگا نا۔ تو دل مل جائے گا تب ملنا ہوگا، اور دل کیسے ملے گا؟ صحیح عقیدے کی بنیاد پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی بنیاد پر۔ جڑنے کے اسباب ہیں وہ اختیار کریں، ٹوٹنے کے اسباب اختیار کرتے ہوئے کہہ رہے کہ نہیں آپ رہیے اپنی جگہ پر، ایک رہیں گے۔ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، اور یہ مطلوب بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی طور پر جوڑ دے، اور جوڑنے کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ ہم سب کو سمجھائے۔ جڑنا کتاب کی بنیاد پر ہے، اور جڑنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنیاد پر ہے۔ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے ساتھ جوڑ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔